عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، زندہ ہیں، اور بلکہ لوگوں کی مدد کے لیے اپنے جسد عنصری سے تشریف لاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہے عقیدہ کی نہیں ہے؟ بولو مسلمانوں، اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہہ کر کے نہیں تھکتے، لیکن یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہی ابن سبا کا عقیدہ تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ عقیدہ ہمارا چل گیا، مان گئے لوگ، اور یہ غیر اسلامی عقیدہ جو قرآن تعلیم کے بالکل خلاف ہے، اس کو انہوں نے یہ چل سکتا ہے، اور اس کی بات مان لی گئی، تو اس نے پھر دوسرا پانسا پھینکا، اور وہ دوسرا پانسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ دار حضرت علی بن ابی طالب، جو چچیرے بھائی بھی تھے اور حضرت فاطمہ کے شوہر بھی تھے، ان سے اس نے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے ان سے محبت کرنے کا اور غیر معمولی عقیدت اور محبت کا جھوٹا اظہار کرتے ہوئے عبداللہ ابن سبا نے ان کی شان میں غلو کرنا شروع کیا، اور ان کے معجزات، ان کے کرامات اور ان کے معجزات اور ان کے عجائبات گڑھ گڑھ کر کے لوگوں میں بیان کرنا شروع کیا، اور کہا یہ حضرت علی سے میں نے سنا، یہ حضرت علی کی کرامت، یہ حضرت علی کا معجزہ ہے، اور جاہلوں نے اس کو بھی تسلیم کیا، یہاں تک کہ حضرت علی کو ما فوق الفطرت بشر ہستی باور کرانے کی اس نے کوشش کرنا شروع کی، اور سادہ لوگ مسلمان جو جاہل تھے وہ اس کو تسلیم کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے اس یہودی نے یہ بات بھی لوگوں کے اندر پھیلائی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے در حقیقت حضرت علی کو منتخب کیا تھا، لیکن جب جبریل نبوت لے کر کے آئے تو انہیں شبہ ہو گیا، تو محمد ابن عبداللہ کو نبوت دے کے چلے گئے۔ استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ بھی اس خبیث عبداللہ ابن سبا یہودی نے لوگوں کے درمیان بڑھایا، اور مزید یہاں تک خرافات پھیلائی کہ علی یہ دراصل علی بحیثیت انسان تمہیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی روپ ہے، حقیقی شکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر داخل ہو چکا، اللہ کی روح ان کے اندر اتر آئی ہے۔ حضرت علی نے ان میں سے کچھ لوگوں کو، ظالموں کو پکڑا اور انہیں سزا دی، اور سزا کیا دی؟ انہیں آگ سے جلایا، اور کچھ بھاگے، تو جو بھاگے انہوں نے کہا پہلے تو ہمیں شک تھا کہ علی اللہ ہیں، لیکن اب تو یقین ہو گیا کہ واقعی علی اللہ ہیں، کیونکہ آگ سے سزا دینا صرف اللہ کا کام ہے، علی تو آگ سے لوگوں کو سزا دے رہے ہیں، اس کا مطلب علی اللہ، علی اللہ۔ اعوذ باللہ۔ اس طرح کا عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے شروع ہوا، اور یہاں سے شیعان علی پیدا ہوئے۔ یہی وہ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرتے ہوئے، اور دھیرے دھیرے شیطان نے ان کی پرورش کی، اور آج یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عظیم فتنہ بن کر کے ہمارے سامنے ظاہر ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا یہ یہودیوں کی طرف سے اسلام کے لبادے میں داخل ہوا، اور اسلام کے شیرازے کو منتشر کرنے کے لیے، اسلام کے بڑھتے ہوئے دھاروں کو روکنے کے لیے اس نے بدعقیدیاں امت کے درمیان پھیلانا شروع کی، اور ہمیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہودیت کس طرح سے ہمارے خلاف دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے کے اندر لگی ہوئی ہے، اور پہلے سے حضرت خلفائے راشدین کے عہد میں جس ترقی کا آغاز ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور خلفائے راشدین الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں فوجیں اسلام کا پرچم لہرانے لگی تھی، یہ ساری سازشوں کا شکار ہو گئیں۔ عبداللہ ابن سبا نے حب علی کے نام پر ان تمام سب شیرازوں کو منتشر کرنا شروع کیا، اور سبائیوں کا یہ کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر جا کر موجود ہوا۔ پھر اس کے بعد میں تیسری چیز حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے برائیاں پھیلانا شروع کی، بغض اور حسد اور کینے کپٹ ڈالنا شروع کیے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو کافر اور ملعون بھی کہا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہی وہ لوگ تھے جو قرآن کے محافظین تھے، جب انہی کو کافر اور مرتد کہہ دیا جائے گا تو قرآن خود بخود ختم ہو جائے گا، اور لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا قرآن سے، اور جب قرآن سے رشتہ ختم ہو جائے گا تو پھر یہ ان کو ہم جیسے بھی چاہیں گے استعمال کریں گے۔ چنانچہ اس مقصد میں یہودی کسی حد تک کامیاب ہوئے، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا۔ یہودیوں کی طرف سے قرآن و حدیث پر اعتماد ختم کرنے کی کوشش، انہوں نے عام صحابہ کی تکفیر شروع کر دی۔ اسی طرح سے یہودی عقیدے
وصیت کے عقیدے سے بھی بہراور ہوئے، انہوں نے پھیلایا جو یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع ابن نون جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہیں۔ تو جس طرح یوشع ابن نون موسیٰ کے وصی ہیں، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ اس طرح سے یہ یوشع ابن نون کو حضرت موسیٰ کا جس طرح نائب قرار دیا گیا، علی کو بھی ان یہودیوں نے اسلام کے نام پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب قرار دیا۔ اسی طرح سے یہودی افکار و نظریات کے اشاعت، مثلا رجعت کا عقیدہ، تصرف کا عقیدہ، بدا کا عقیدہ، علم غیب وغیرہ، یہ تمام عقائد ابن سبا کے اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے مسلمانوں میں پھیلائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابن سبا کے اس گروہ سے، اس تنظیم سے یقیناً کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ تمام کی تمام فتنے وہ خبیث مصر میں، عراق میں، کوفہ میں، بغداد میں، شام میں اس طرح جا کر کے پھیلاتا تھا۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ کہیں وہ موجود تھے اسی کوفہ وغیرہ میں، کوفہ کے بارے میں مشہور ہے، کوفی لا یوفی، کوفہ والوں کے اندر وفا نہیں ہے، نہ کوفہ کے اندر نہ بصرہ کے اندر، بلکہ عراق تو شروع سے فتنوں کی سرزمین رہا ہے اسی زمانے سے۔ تو سوید ابن غفلہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں یا گستاخیاں ان کی شان میں کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے جا کر کے میں نے سنا، تو میں سیدھا حضرت علی کی خدمت میں گیا اور حضرت علی سے کہا کہ کچھ لوگ ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ جن میں عبداللہ ابن سبا بھی اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی ابو بکر اور عمر کو برا کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، رونا شروع کیا انہوں نے اور کہنے لگے نعوذ باللہ، رحمنا اللہ، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور غصے کے عالم میں اٹھے اور سیدھا مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کو حکم دیا، ممبر رکھا گیا، ممبر پر چڑھے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی جو ہے تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور آپ نے خطبے کا آغاز کیا اور فرمایا کون ہے وہ بدبخت جو ابو بکر اور عمر کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں؟ ارے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، آپ کے مشیر اور وزیر تھے، قریش کے سردار تھے، مسلمانوں کے سردار تھے، ان کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کرنے والوں سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اور خوب لان تان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کی اور کافی لمبی چوڑی گفتگو اور خطبہ فرمایا ان کی شان میں اور ان کی منزلت میں، یہاں تک کہا کہ جو بدنصیب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان کے اوپر، اور ان کے دلوں کے اندر جن کے بغض ہوتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کے، اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ان کے اوپر ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، اس طرح سے عبداللہ ابن سبا نے اپنے فتنے لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیے۔ اب آئیے میں چند عقیدے صحابہ کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، ان کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ عموماً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مرتبہ اور مقام ہے، یہ کسی بھی اہل سنت والجماعت کے اوپر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ کے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبہ گفتگو یا کوئی نازیبہ گستاخانہ کلام کہا جائے۔ اللہ کے رسول قرآن میں ان کے مقامات اور قرآن میں ان کی عظمتیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کیے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیتیں اتری ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جس طرح وہ ایمان لائے، اگر تم بھی ایمان لاؤ اسی طرح تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ غرض قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں صحابہ کرام کے تعلق سے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم جب شیعہ مورخین اور شیعوں کے علماء کو دیکھتے ہیں تو رافضی کس طرح سے یہودیت کا عقیدہ لے کر کے امت کے اندر آئے، اور جیسا کہ میں نے بتایا ان کا مین مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام اور قرآن اور اس طرح سے کسی بھی طرح سے ان کو گمراہ کیا جائے، چنانچہ وہ تمام ہتھ کنڈے انہوں نے اپنائے۔ اور اب میں آپ کے سامنے مثلا صحابہ کرام کے تعلق سے کس طرح سے وہ طعن اور تشریح کرتے ہیں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء اور رسول کے بعد ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ بشر میں
سب سے زیادہ افضل نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو یار غار مصطفیٰ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ. لیکن اس کے بارے میں، ان کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ چنانچہ حمزہ طیار سے